السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام باتیں قبول فرما لیں، ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹے اعمال الازراہ کرم قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کو ایک ایسی ترتیب پر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ عبدیت اور بندگی کا عکس اور نمونہ ہو، یعنی پوری زندگی کی ایک ایک ادا سے عبدیت اور بندگی ٹپکے، اور اس کا بندہ ہر وقت مانگتا رہے، ہر وقت چاہتا رہے، چکر لگائے تو اسی کے گھر کا چکر لگائے، مہربانی کا طلبگار ہو تو اسی سے مہربانی مانگے، رحمت کا طلبگار ہو تو اسی سے رحمت مانگے، اور اسی سے مدد طلب کرے، مصیبت کے وقت اسی کی مدد چاہے، اور مشکل گھڑیوں میں، مشکلات میں گری ہوئی جو گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں اسی کا نام لے، اسی کا نام لے کر چیخے، اسی کو پکارے، اسی کو بلائے، اسی سے مانگے۔ بس یہ جو کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہیں، ضعف ہے، کمزوریاں ہیں، مشکلات ہیں، حاجتیں ہیں، وہ ہر آن درپیش ہیں۔ ابھی پانی کی ضرورت ہے، ابھی کپڑوں کی ضرورت ہے، ابھی پیسوں کی کمی ہے، ابھی مال دولت کا فقدان ہے، مکان کی ضرورت ہے، چلنے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو صبح سے لے کر شام تک اور زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر آن محتاجگی ہے، محتاجی ہے، احتیاج ہے۔ احتیاج انسان کو دامنگیر رہتا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبدیت اس زندگی کا مقصد اولین ہے، واحد مقصد ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اسباب ایسے پیدا فرما دیے، مخلوق ایسی کمزور بنائی، محتاج مخلوق بنائی کہ ہر آن اس کو احتیاج دامنگیر رہتا ہے، ہر وقت اس کو ضرورتیں درپیش رہتی ہیں، ہر وقت اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ہر وقت اس کو یا تو پیسوں کی ضرورت، یا مال کی ضرورت، دولت کی ضرورت، یا سپورٹ کی ضرورت، مدد کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، اور رہنے کی ضرورت، بستر کی ضرورت، گرمی سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت، سردی سے بچاؤ کی ضرورت، سبحان اللہ، کبھی رفاقت کی ضرورت، معیت کی ضرورت، کوئی دلاسا دینے والے کی ضرورت۔ تو ہر وقت ضرورت درپیش رہتی ہے، ہر آن وہ ضرورت اور محتاجی میں گھرا ہوا ہے۔ تو ایسی حالت میں زندگی گزر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا گو رہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال پھیلائے رکھے اور دعا مانگتا رہے۔ اس سے عبدیت کا تقاضا پورا ہوگا، پوری زندگی عبادت سے تعبیر ہو جائے گی، پوری زندگی عبادت سے انسان لبریز کر سکتا ہے پوری زندگی کو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت سے وہ لبریز کر سکتا ہے، عبدیت کے اداؤں سے وہ لبریز کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس لیے دعاؤں میں بھی کئی قسمیں ہیں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ استغفار اور ماضی پر انسان کو ایک پچھتاوا ہوتا ہے، ماضی کے بارے میں پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، حزن و ملال ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک کسک رہتی ہے کہ اے کاش، ایک حسرت ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے کر لیا ہوتا، یہ گناہ اگر مجھ سے نہ ہوا ہوتا، یہ غلطی مجھ سے اگر نہ ہوئی ہوتی۔ تو ماضی کے لیے استغفار کے بے شمار استغفار پر مشتمل دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو وہ ماضی کے بارے میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ماضی کا کوئی بھی پچھتاوا، کوئی بھی افسوس اس کو لاحق ہوگا، اور کوئی بھی حزن کام ایسا ہوا ہوگا جس کی یاد اس کو ستاتی ہے، تو اس کے لیے استغفار کا علاج اور استغفار پر مشتمل ان دعاؤں کا تحفہ بندے کو دیا گیا ہے کہ ہر آن تم ماضی کی اصلاح کے لیے اور ماضی کی کمی کی تلافی کے لیے اور ماضی کی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کر اپنے ماضی کی کمی کوتاہی کی تلافی کا
बंदोबस्त तुम कर सकते हो, तुम इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल जितनी दुआएं हैं वो करते रहो। तो इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल बेशुमार दुआएं सिखाई गई हैं। मुआफ़ी मांगते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए और अपनी नदामत का एतराफ़ करते हुए, अपने कसूर का एतराफ़ करते हुए माज़ी को बेहतर बना सकते हो। और मुस्तक़बिल के बारे में बड़े अंदेशे दामनगीर रहते हैं, ख़तरात मंडलाते रहते हैं कि मुस्तक़बिल में बेटी की शादी का क्या इंतज़ाम होगा, घर बनाना है, इसके लिए पैसे नहीं हैं, और जनाब बेटी की शादी का बंदोबस्त करना है, इसके लिए भी काफ़ी सारे पैसे चाहिए, इसकी भी बड़ी कमी है, या फ़लाँ काम दरपेश है, उसमें अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, असबाब और वसाइल की ज़रूरत है। तो मुस्तक़बिल के बारे में बड़े अंदेशे मंडलाते रहते हैं, बड़े ख़तरात लाहिक़ रहते हैं। तो इन अंदेशों को, इसके लिए इस्तिआज़ा की दुआएं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। इस्तिआज़ा क्या मतलब? अल्लाह ताला से पनाह मांगी जाए, अल्लाह ताला की पनाह में इंसान आ जाए। इस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अस्तईज़ु नऊज़ु बिका अऊज़ु बिका नस्तईज़ु बिका। तो इस तरह की बेशुमार दुआएं हदीस में सिखाई गई हैं कि इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाए। अब जो भी मुस्तक़बिल के बारे में कोई मंसूबा है कि उस मंसूबे के बारे में कोई फ़िक्र दामनगीर हो गई, कोई अंदेशा है, कोई ख़तरा है जो लाहिक़ हो गया, और मुस्तक़बिल के बारे में कोई फ़िक्र है, कोई परेशानी है, और कोई सोच है, और बेइत्मीनानी की सी कैफियत है, और क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के हमाहमी में, और एक इंसान ख़तरात में घिरा हुआ है, ऐसी कैफियत अगर हो जाती है तो फिर इस्तिआज़ा से मुताल्लिक़ जितनी दुआएं हैं, इस्तिआज़ा पर मुश्तमिल, यानी अल्लाह से पनाह मांगते हुए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार दुआएं सिखाई हैं। उन दुआओं का मजमुआ इंसान के लिए अज़ीम तोहफ़ा है। मुझे इतनी खुशी हुई कि लेस्टर में एक अज़ीम बुज़ुर्ग रहते हैं, हज़रत मौलाना सलीम दोहरात साहब, इस्लामिक दावा अकेडमी के शेख मोहम्मद सलीम दोहरात साहब। तो उन्होंने इस्तिआज़ा के बारे में जितनी दुआएं हैं, यानी अल्लाह की पनाह में आते हुए जितनी दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं, या कुरान और सुन्नत में अल्लाह की पनाह में आ जाने के लिए जितनी दुआएं हो सकती हैं, वो सारी दुआएं जमा फरमा ली और एक किताबचा बना लिया। सुभान अल्लाह। तो मैंने उनको ख़ास तौर से मुबारकबाद दी कि इससे इतना फ़ायदा हुआ। उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं भी खुद भी जब पढ़ लेता हूँ तो इतना इत्मीनान हो जाता है और इतना सुकून हासिल हो जाता है कि मैं बता नहीं सकता। वो ख़ुद भी कहते हैं कि मुझे इतना फ़ायदा होता है कि अल्लाह की पनाह में इंसान आ जाए, मुस्तक़बिल के सारे मंसूबों के बारे में, तमाम अंदेशों के बारे में और तमाम ख़तरात के बारे में एक इंसान अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं अल्लाह की पनाह में आ गया हूँ, अल्लाह की पनाह में आ गई हूँ, और मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, अपना मामला मैंने अल्लाह के सपुर्द कर दिया, अल्लाह की पनाह में मैं आ गया, अल्लाह की पनाह में मैं आ गई। तो ये दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। तो देखिए, माजी के लिए इस्तिग़फ़ार पर मुश्तमिल बेशुमार दुआएं सिखाई गई हैं, और मुस्तक़बिल के बारे में इस्तिआज़ा और अल्लाह की पनाह में आ जाने, अल्लाह की पनाह मांगने वाली जितनी दुआएं हैं वो दुआएं सिखाई गईं। सुभान अल्लाह। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इंसान हर आन कभी उसको माजी की याद सताती है तो इस्तिग़फ़ार से माजी की कमी की तलाफ़ी करे, माजी की तलाफ़ी का बंदोबस्त वो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए करे। और मुस्तक़बिल के बारे में कोई फ़िक्र दामनगीर होती है, कोई अंदेशा लाहिक़ होता है, कोई ख़तरा मंडलाता है, तो ऐसे मौके पर वो इस्तिआज़े पर मुश्तमिल जो दुआएं हैं उनसे अपना फ़ायदा हासिल करे। और बाकी रह गया हाल, तो हाल दो हाल से खाली नहीं, या तो अच्छा हाल है या तो बुरा हाल है, या तकलीफ़ दे हाल है, कोई तकलीफ़ पहुँच रही है इस वक्त, या अच्छा हाल है। अच्छा हाल है तो शुक्र पर मुश्तमिल दुआएं सिखा दी गई, शुक्र पर दुआएं सिखा दी गई, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए शुक्राना पर मुश्तमिल बेशुमार दुआएं सिखा दी गई। और अगर बुरा हाल है या तकलीफ़ की हालत है तो सब्र पर मुश्तमिल बहुत सारे जुमले, बहुत सारे कलिमात और बहुत सारी दुआएं सिखा दी गई। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुभान अल्लाह। और फिर शुक्र पर कितनी दुआएं सिखा दी गई हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। तो देखिए, माजी के लिए इस्तिग़फ़ार पर मुश्तमिल बेशुमार दुआएं आपको मिल जाएंगी, बेशुमार आयतें
اور دعائیہ کلمات آپ کو مل جائیں گے، اور مستقبل کے بارے میں سبحان اللہ استعاذہ اور اللہ کی پناہ میں آنے کے قابل بے شمار دعائیں اور الفاظ آپ کو مل جائیں گے، اور حال کے بارے میں یا تو شکر کے الفاظ پر مشتمل اور شکر کے مضمون پر مشتمل بے شمار دعائیں آپ کو بطور تحفہ مل جائیں گی، اور یا تو صبر کے حوالے سے بہت سارے دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس سے آپ کا حال سنور جائے گا، اور مستقبل کے حوالے سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور ماضی کی تلافی کا انتظام اور بندوبست بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو پوری زندگی کو دعاؤں سے معمور کرنے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے کا ایک بہترین سوغات دعاؤں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب کہہ دیا گیا ہے کہ ہر آن تم دعائیں کر سکتے ہو، ہر لمحہ تم دعائیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے ایک ولی اور بزرگ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انہوں نے ایک عظیم کتاب بھی لکھی ہے، اس کتاب کے مصنف اور ہمارے اساتذہ کے شیخ تھے، انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے سبحان اللہ، کہ کتنی عظیم بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ میاں سے چپ کے باتیں کرنا سیکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ میاں سے تم باتیں کرتے رہا کرو، یعنی دعائیں کرتے رہو، ہر چیز تم مانگو۔ اب زندگی کو پر لطف بنانے کے لیے اور عبادت کا محور بنانے کے لیے اور عبدیت کا عظیم نمونہ بنانے کے لیے یہاں تک سکھا دیا گیا، اس بات کی بھی تعلیم دے دی گئی کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، یعنی یہ جو سینڈل کا فیتا ہوتا ہے، یہ تسمہ ہوتا ہے، وہ تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ اچھا، مجھے کچھ وظیفہ چاہیے نا، میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی تو ان کے گھر بھی نہیں ہیں، تو بہت پریشان ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو میں خود بہت پریشان ہوں، رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ دیکھیے شادیوں کے لیے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ رب انی لما انزلت الی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ 7 دفعہ پڑھنے کا معمول اپنائے، اچھا، اور شروع میں درود شریف پڑھ لیں، آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور درمیان میں 7 دفعہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا پڑھیں، اور صبح شام سورہ واقعہ اور سورہ طارق پڑھنے کا معمول بنائیں۔ صبح شام سورہ واقعہ اور سورہ طارق ایک مرتبہ پڑھیں، ایک دعا پڑھنی ہے؟ ہاں ایک دفعہ پڑھیں اور دعا کریں ساتھ میں۔ شام کو بھی سورہ واقعہ اور سورہ طارق پڑھیں، اور درمیان میں ہر نماز کے بعد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ صبح بھی بن جائے نا، پیسوں کا وہی حالات بھی تھوڑی اچھے نہیں ہیں نا ایسے۔ جی بس اس کے لیے بھی سورہ واقعہ مفید ہے، تو اس کے یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شادیوں کا انتظام فرما دے گا۔ ہر نماز کے بعد انسان اپنی زبان میں خصوصی طور پر دعا مانگے، اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی بہت مفید ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، بہت ہی مفید دعا ہے۔ دیکھیے ہر نماز کے بعد جو ہے انسان اپنی زبان میں، سب سے بڑا وظیفہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ انسان اپنی زبان میں رو کر گڑ گڑا کر منت سماجت کر کے دعائیں مانگے، اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اب ہر چیز مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ انسان دوسرے انسان سے ہر چیز مانگتا ہے۔ تو ہمارے ایک استاذ نے مذاقاً سنایا کہ یہ ایک دوست تھے ان کے، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا معمول تو یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں، اور ہر چیز مانگتے ہیں۔ تو اپنے ایک دوست کے بارے میں یہ ازراہ مذاق یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ارشاد فرمایا تھا، وہ بات بھی ان کے بارے میں سچ ہے کہ ہر وقت مانگتے رہو،
ہر چیز مانگتے رہو، ہر ایک سے مانگتے رہو، ہر وقت مانگنا، ہر ایک سے مانگنا، ہر چیز مانگنا۔ بعض لوگوں نے یہ اصول بنا لیا ہے، لیکن یہی کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے دعاؤں کی بہت ساری کتابیں ہیں، اچھا دیکھیے رب انی لما انزلت الی، اچھا کئی رسالے میں جن کا میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ مناجات مقبول کے نام سے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کا ایک رسالہ لکھا ہے مناجات مقبول۔ اس کا اردو میں ترجمہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ مناجات مقبول کوئی سا ترجمہ لے لیا جائے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا ترجمہ بھی، یا حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ بھی لے لیا جائے، ساتھ میں اردو ترجمہ ہو، تو مناجات مقبول میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ جو اسلامی کتب خانے ہیں، یو کے میں بھی جہاں جہاں دینی لائبریریاں ہیں، اسلامک لائبریریاں ہیں، ان سے جو ہے یہ رسالے حاصل کیے جائیں، کتابیں حاصل کی جائیں۔ اب کراچی میں بھی اردو بازار موجود ہے، اور لاہور میں تو انارکلی موجود ہے، تو انارکلی میں ساری لائبریریاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، ادارہ اسلامیات سمیت سارے، تو ان میں حضرت نے ان ساری دعاؤں کو یکجا کر کے 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو ہفتے کے دن ایک حصہ، اتوار کے دن ایک حصہ، پیر کے دن ایک حصہ، ہفتے کے 7 دنوں میں، یعنی 7-8 منٹ میں وہ حصہ پورا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح قرآن اور سنت کی ساری دعائیں 8-10 مہینے میں زبانی یاد ہو جائیں گے آپ کو، روزانہ اگر پڑھنے کا معمول اپنا لیا، 5-7 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہاں سے ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے پر نور دعائیں، پر نور دعائیں بہت مفید دعا کی کتاب ہے، وہ حضرت نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی تھی، تو بڑی دعاؤں پر مشتمل کتابچہ ہے، تو بہت بہترین کتاب ہے۔ کالر سے بات کر لیتا ہوں جی، السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے ایک وظیفہ پوچھنا تھا، میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 40 سال ہے جی، تو ڈاکٹروں کو تو بہت دکھایا ہے، اس کے نا کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور وائبریشن بہت ہوتی ہے دماغ میں۔ کیا چیز ہوتی ہے؟ وائبریشن، وہ جیسے وہ کانپتا نہیں ہوتا ہے اس طرح کا، جی، تو آوازیں بہت آتی ہیں کانوں میں، لیکن اس کیا کہتا ہے کوئی میڈیسن نہیں ہے، رات کو وہ سو نہیں سکتا، جب سوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو 33 آیات آپ کو یہاں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے منزل کے نام سے ایک رسالہ مل جائے گا، منزل کے نام سے، اس میں 33 آیتیں ہوتی ہیں۔ منزل تو منزل ہے تو اس کو اچھی طرح باوضو پانی پر پڑھ کر دم کیا جائے، وہ پانی پلایا جائے، اور فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس وقت اول وقت میں، وقت شروع ہوتے ہی فجر کی سنتیں ادا کر لی جائیں، اور اس کے بعد جو ہے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، کسی بوتل میں 41 دفعہ پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، 41 دفعہ، 41 ٹائمز، یہ فجر کے اول وقت میں فجر کی سنت پڑھی جائے، وقت داخل ہوتے ہی، اس سے پہلے باوضو رہے انسان، اور اول وقت میں سورہ فجر کی سنتیں ادا کر لی جائیں، اور اس کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے درمیان میں جو وقت ہے، سنتوں اور فرض کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے، اور وہ پانی استعمال کیا جائے۔ ہر روز اس طرح کرنا؟ جی، ہر روز نہیں، ایک مرتبہ پڑھ کر اس پانی کو استعمال میں لایا جائے۔ تو کتنے دن پھر وہ پانی پیا جائے، کتنے دن بعد پھر بس میں تو یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ 5 لیٹر والی جو بڑی بوتل ہے وہ انسان لے لے، اس پر دم کر لیں، جب یہ ختم ہو جائے تو دوسرا جو پانی کی دوسری بوتل لے لیں۔ اس طرح جو ہے کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد، ہفتے میں پورا ہفتہ جو ہے استعمال کریں، ہفتے کے بعد دوبارہ یہ عمل کر لیا جائے، ہاں، ایک یہ زیادہ ہفتے کے بہتر بعد، ہے۔ ہاں جی، یہ بہتر رہے گا۔
یہ بہتر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس میں بڑے لاعلاج مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ہاں اچھا، جو منزل ہے وہ ایوری ڈے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دے؟ ہاں، پانی پر پڑھ کر دم کریں، اس سے کچھ نہائے بھی، اس سے اچھا، نہائے نہائیں بھی، بھی۔ ہاں نہائے بھی۔ اس پانی کا ایک حصہ جو ہے وہ بالٹی میں ڈال دیا جائے، تو دوسرے پانی کے ساتھ ملا لیا جائے، پھر اس بالٹی سے انسان جو ہے نہا بھی لے، تاکہ سر سے لے کر پیر تک پورے جسم میں وہ دم کیا ہوا پانی جو ہے پہنچ جائے۔ تو اس میں جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، نہیں، جادو کے اثرات نہیں ہے، تو بیماری جو بھی ہو، لیکن جسمانی بیماری بھی اگر ہو تو ضرور شفا ہوگی انشاءاللہ تعالی، ضرور شفا ہوگی۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھنا جی۔ اور جتنی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، جتنی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، اور قرآن کریم کی صورتیں پڑھ کر دم کرنا وہ ہر حال میں مفید ہوتا ہے، ہر حال میں مفید ہوتا ہے۔ دیکھیے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ اس سے بڑی یعنی ہر چیز سے حفاظت رہتی ہے، ہر شر سے حفاظت رہتی ہے، اور ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ خاص طور سے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ کر 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں، اور 41 دفعہ پڑھنے کا جو عمل میں نے بتایا ہے وہ خاص عمل ہے، اس کا فائدہ ماشاءاللہ بہت مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ذرا صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سب کو عطا فرمائے، اور تمام جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ یہ زندگی کے لمحات ہیں جو آزمائشوں سے یہ لمحات بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی بیماری کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی بھوک سے آزمایا جائے گا، کبھی مالداری اور دولت دے کر آزمایا جائے گا، کبھی دولت لے کر آزمایا جائے گا، کبھی تنگی اور ترشی کی حالت دے کر آزمایا جائے گا، کبھی شکر کی حالت دے کر شکر کا امتحان لیا جائے گا کہ بندہ عبادت کرتا ہے یا نہیں، فرائض اور واجبات بجا لا کر شکر گزاری کا حق کسی نہ کسی طریقے سے وہ ادا کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی تنگی اور تکلیف کی حالت دے کر آزمایا جائے گا۔ تو دونوں حالت آزمائش کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی حالت اگر ہوئی تو ربی اکرمن، قرآن کریم نے فرمایا، بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا، تو لیکن اگر تکلیف پہنچائی گئی تو وہ بھی آزمائشی کی صورت ہے، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی۔ حالانکہ دونوں حالتیں وہ آزمائش کی ہوتی ہیں، دونوں صورتوں میں وہ انسان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو خیر، خصوصی طور پر جو دعائیں قبول کی جاتی ہیں جن اوقات میں، جن لمحات میں، ان کا ذکر میں کر رہا تھا۔ ایک تو سجدے کی حالت میں، اور رات کے آخری پہر میں، آخری تہائی حصہ جو اس میں، پھر روزہ دار کی دعا قبول ہوتی، افطار کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، امام عادل یعنی عدل و انصاف والا حکمران، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، یوم عرفہ کی دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، بےکس کی دعا خاص طور سے قبول کی جاتی ہے، جو لاچار ہے، بےکس ہے تو اس کی دعا خصوصی طور پر قبول کی جاتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ جمعے کے دن کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، تو پورے جمعے کے دن وہ کون سا لمحہ ہے؟ خطبے کے وقت اور جمعے کے وقت کا لمحہ بھی ہو سکتا ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک کا جمعے کے جو آخری لمحات ہیں، جمعے کے دن کے آخری لمحات، ان لمحات میں بھی خصوصی طور پر دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ جمعے کے دن عصر کے بعد وہ دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بالکل سورج غروب ہونے تک دعا ہی میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ان اوقات کا اور لمحات کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔